السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے تھوڑا سینسٹیو ہے اور تھوڑا سیڈ بھی ہے اور شاید انکمفرٹیبل بھی۔ پاکستان جہاں شادی کو صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک عبادت مانا جاتا ہے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیورس کیس دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں ڈیورس ریشو جو ہے ایک نوٹیسیبل اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر شہروں میں جیسا کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد۔ فیملی کورٹس میں نا کیسز کا کافی پریشرز بڑھتا جا رہا ہے جو ہے، مگر سوال یہ ہے ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں نہ ہم مردوں کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں نہ ہی عورتوں کو، بس سوچ کو سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس کو ان کے دور کو دیکھیں تو ان کے زمانے میں بھی مسئلے ہوتے تھے لیکن ڈیورس کم ہوتی تھیں۔ کیونکہ اس وقت کمپرومائز زیادہ ہوتا تھا، صبر ہوتا تھا، جوائنٹ فیملیز سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ تھا۔ لوگ کہتے ہیں پہلے لوگ نبھاتے تھے، مگر ایک اور سوچ یہ بھی ہے کہ پہلے عورت بھی فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہوتی تھی، اس کے پاس چوائس کم ہوتی تھی۔ آج زمانہ جو ہے وہ بدل گیا ہے، آج ہر چیز کمپرومائز نہیں کرتی۔ انسٹاگرام پر پرفیکٹ کپلز، یوٹیوب پر رومانٹک ولاگز، ٹک ٹاک پر جو آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنی ریئل لائف کو سوشل میڈیا کے فلٹرڈ لائف سے نا کمپرومائز کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایکسپیکٹیشنز انریل ہو چکی ہیں، ہسبینڈ کو ہیرو بنانا، وائف کو سپر ماڈل بننا دیکھنا چاہتے ہیں لوگ، گھر کو پن انٹرسٹ جیسا ہونا چاہیے۔ جب ریئلٹی میچ نہیں کرتی تو ڈس اپوائنٹمنٹس شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کمیونیکیشن کا، ہم سنتے کم ہیں، ریئیکٹ زیادہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے کم ہیں، پروف زیادہ کرتے ہیں۔ ایگو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بار بار ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے ہماری، میں کیوں جھکوں، میں کیوں ہمیشہ کمپرومائز کروں، یہ لفظ آہستہ آہستہ رشتوں کو نا کمزور کر دیتے ہیں۔ ایک تو فائنینشلی بھی پریشر ہے، مہنگائی کا بل، گھروں کے رینٹ، اسکول فیس، بچوں کی اکانومک پریشر نے بھی مینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ کیا ہے۔ جب فائنینشیل سٹریس ہو جاتا ہے تو گھر کا انوائرمنٹ ٹینس رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لڑائی بن جاتی ہیں۔ مرد پر ارننگ کا پریشر، عورت پر گھر اور جاب دونوں کا پریشر، دونوں تھک چکے ہوتے ہیں مگر دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی بجائے بلیم کر دیتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ایک اور بڑا فیکٹر ہے ان لاز باؤنڈریز، سسرال کا انٹرفیرنس، کبھی مدر ان لا کا پریشر، کبھی فیملی ایکسپیکٹیشنز۔ جوائنٹ فیملی سسٹم اپنی جگہ اچھا ہے مگر باؤنڈریز کلیئر نہ ہوں تو کنفلکٹ بڑھتے جاتے ہیں۔ دو لوگ شادی کرتے ہیں مگر کبھی کبھی پوری فیملی انوالو ہو جاتی ہے۔ وومن امپاورمنٹ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو؟ آج کی عورت ایجوکیٹڈ ہے، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے، اپنے رائٹس جانتی ہے، یہ بری بات نہیں ہے، بالکل نہیں، مگر جب رسپیکٹ جو ہے دونوں طرف سے نہ ہو تو انڈیپینڈنس جو ہے نا ایگو کلیش میں بدل جاتی ہے۔ پہلے عورت مجبور تھی، آج وہ مجبور نہیں ہے، اس لیے اگر رشتہ ٹاکسک ہو تو وہ خود کو نکال لیتی ہے اس میں سے۔ یہ بھی ایک ریزن ہے نا ڈیورس کیس رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں۔ لو میرج پلس جو ہے ارینج میرج، ان دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ آج کل لو میرج کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے، شادی سے پہلے سب پرفیکٹ لگتا ہے مگر شادی کے بعد ریئل پرسنالٹیز سامنے آتی ہیں۔ ڈیٹنگ فیز اور میرڈ لائف میں بہت فرق ہوتا ہے، ایکسپیکٹیشنز اور رسپانسبلٹی کا ویٹ جب سامنے آتا ہے تو لوگ ایموشنلی پریپیئر نہیں ہوتے۔ یہ بھی ضروری سوال ہے، ہر ڈیورس بری چیز نہیں ہے، اگر ڈومیسٹک وائلنس ہو، ابیوز ہو، رسپیکٹ نہ ہو تو کبھی کبھی الگ ہو جانا بہتر ہوتا ہے، لیکن اسلام میں ڈیورس الاؤ ہے مگر اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ لیکن پرابلم تب ہوتی ہیں جب ڈیورس ایگو کی وجہ سے ہو، یہ چھوٹی چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ڈیورس نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہے نا بچوں پر ہوتا ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ، ان کا ٹرسٹ ایشو، ان کا فیوچر، پرسیپشنز آف میرج۔ اس لیے ڈیسیژن لینے سے پہلے آپ کو 100 دفعہ سوچنا ہے۔ پری میچورل کاؤنسلنگ کو نارملائز کرے، کمیونیکیشن سکلز سیکھیں، مینٹل ہیلتھ کو امپورٹنس دیں، باؤنڈریز جو ہیں کلیئر کریں، سوشل میڈیا کمپیریزن بند کریں۔ شادی صرف پیار سے نہیں چلتی، رسپیکٹ، پیشنس اور ڈیلی ایفرٹس ایک دوسرے کے دل جیتنے کے سے ہی ہوتی ہے۔
ڈیورس ریشو بڑھنا صرف نمبرز کا مسئلہ نہیں، یہ ایموشنل کرائسس ہے۔ ہمیں اپنے گھر بچانے ہیں مگر کسی کی سیلف ریسپیکٹ کی قیمت پر نہیں۔ شادی ایک سفر ہے، کبھی آسان کبھی مشکل، مگر یاد رکھیں جیت ہمیشہ وہی رشتہ جاتا ہے جہاں دونوں جیتنا چاہتے ہوں، ایک دوسرے کو ہرانا نہیں۔ اگر آپ اس ٹاپک پر اپنی رائے دینا چاہتے ہیں کامنٹس ضرور کریں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ، صبر اور محبت عطا کرے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔